نعت خوانی جسے ہم پرموٹ کر رہے ہیں، محافل کرانے والے لوگ، رفضیت عروج پہ ہے۔ ایک نعت خوان کا نام ہے شواز قمر فریدی۔ نعت چہرے پہ سنتے رسول، پارلر سے تیار ہو کے ہونے والا، خسرہ نما شکر رکھنے والا، علماء کو بھونکتا ہے۔ کسی نے سوال کیا اس سے، شواز قمر فریدی سے، کہ آپ کو زیادہ سے زیادہ محفل میں پیسے کتنے ملے؟ خود ہی بکواس کرتا ہے، کہتا ہے 25 لاکھ ملے۔ کتنے؟ 25۔ بولو بولو، کسی کو 25 لاکھ ہے وہ بولے 25 لاکھ ملے۔ اب جب 25 لاکھ کا جواب آیا علماء کی طرف سے کہ تم جن نعت خوانوں کو 25 لاکھ دیتے ہو، ایک گھنٹے 2 گھنٹے کا، وہیں اگر کسی مدرسے کے طلباء کو دیتے تو پورے سال کا نظام چل سکتا تھا ایک مدرسے کا۔ یہ باتیں مفتی منیب الرحمان صاحب نے کی، جو اہل سنت کا سرمایہ ہے، جو علماء ربانیین میں سے ہیں، علماء ربانیین میں سے ہیں، اہل سنت و جماعت کا سرمایہ ہے۔ جب یہ بات اس تک پہنچی شواز قمر فریدی تک، تو اس نے بک بک کی، بکواس کی، جتنی غلاظت اندر تھی وہ ساری نکالی، علماء کو بھونکا، اور کہتا کیا ہے کہ جس کو تقریر کرنے کا ڈنگ نہیں آتا وہ منچ پہ دوڑ چڑھتا ہے، اس کو نعت خوان مل جاتے ہیں۔ کہتا ہے معاف کرو، اپنا کام کرو، نعت خوانوں کو چھوڑو، اپنے کام کرو۔ بابا، نعت خوانی آج پیشہ بن گیا کمائی کا۔ یہ پاکستان سے لاکھوں لے کے یورپ کی دھرتی پہ جا کے انگریزی کے ساتھ فوٹو سیشن ہوتا ہے ان کا، اور کلبوں میں جاتی ہیں، نعت پینے سے پہلے شراب پی کے گلا صاف کرتی ہیں، اور پھر کہا جاتا ہے جی میں عاشق رسول ہوں۔ در در کتیاں، علماء ربانیین کو بھونکنے سے پہلے اپنی زبان کو کنٹرول کرو۔ اور یہ فقط ہمارے محافل کی انتظامیہ لوگ، چاہے وہ گجرات کے ہوں، چاہے باہر پنجاب کے ہوں، یا پورے پاکستان کے ہوں، ان کو یہ بات سوچنا ہوگی کہ جو تمہارے علماء کو بھونکے، جن کو نبی کریم نے فرمایا یہ امت میری امت کے علماء میرے وارث ہیں، ان کے بارے میں زبان کھولے تو ان کو اپنے اسٹیج پہ جگہ نہیں دینی چاہیے، ان کو اپنے اسٹیج پہ جگہ نہیں دینی چاہیے۔ یہی حال میں نور شہر میں محفل ہوتی ہے، میں سلام پیش کرتا ہوں مفتی حسن رضا قادری کو، رضوی کو، کہ اس نے سینہ تان کے کہا کہ اگر وہ رافضی آئے گا تو میں تقریر کرنے نہیں آؤں گا، اور نہیں وہ آئے، کیونکہ جو علماء کے بارے میں موقع، جو نبی کے وارثوں کو بھونکے، وہ نبی کا وفادار ہو سکتا نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل اور سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔